ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں پچھلے کچھ دنوں میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مختلف آئے روز کچھ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں کہ جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں سب سے پہلے ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑا چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بڑا کام کر چکے ہیں، پولیٹیکل ایشوز پہ بڑا کام کر چکے ہیں۔ طاہر محمود، طاہر بھائی بڑے سینئر ہیں، بڑے رسپیکٹڈ ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے، یا اسپیسیفکلی ڈاکٹر وردہ والا جو مرڈر کیس ہے، اس میں ان لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کیس میں انوالو ہیں۔ لیکن اگر اس فیملی کے وحید کی فیملی کے کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کیس میں انوالو بھی نہیں ہیں، ان کا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، تو ان کو اپنی نارمل روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز ہوں یا جو بھی معاملات ہوں، وہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے کافی ڈفرینٹ اوپینینز بھی آئی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور جرنلسٹ ہیں ندیم بھائی، انہوں نے بھی اس پہ بات چیت کی تھی۔ تو اس پہ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو اور بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ بڑے رسپیکٹڈ سردار شبیر صاحب موجود ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور لیگل ایشوز کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں۔ سر تھینک یو۔ بہت شکریہ جی آپ کا جی منی بھائی۔ شبیر صاحب، یہاں پہ میں طاہر بھائی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک تحریر کی تھی، جس طرح سے ابھی میں نے بات کی ہے، اس تحریر میں بھی انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ان جو کلپریٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، قرار واقع سزا ملنی چاہیے، لیکن اس فیملی کے وہ لوگ جو اس میں کسی طرح سے انوالو نہیں ہیں، ان کو جو ہے نارمل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے، اور اس حوالے سے طاہر بھائی کی یا دیگر کافی سارے لوگوں نے آواز اٹھائی بھی ہے، اور بالکل درست بات ہے کہ جو مین کلپریٹس ہیں، جو مین ملزمان ہیں، جو اس میں انوالو ہیں ڈائریکٹلی اور جو بالکل سامنے آ چکے ہیں، ان کے حوالے سے تو جو بھی قانونی کارروائی ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جو بھی معاشرتی طور پر ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے ہونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی غلط کام کرے گا اس کو اپنے کیے کی سزا کورٹ میں بھی اور کورٹ سے باہر بھی بھگتنی پڑے گی۔ اور جو اس کے علاوہ لوگ ہیں، جیسے کہ آج میں سن رہا تھا کہ پیرامیڈکس کی طرف سے اور جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو اس حوالے سے مظاہرہ کرتے ہیں ڈاکٹر وردہ کی حمایت میں اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے حوالے سے، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ جو ان کے علاوہ ان کے رشتہ دار ہیں جن کا اس مقدمے سے یا اس معاملے سے یا اس وقوع سے یا ڈاکٹر وردہ شہید کے قتل سے کوئی اگر تعلق نہ ہو، تو ان کے خلاف کسی قسم کا بھی اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر کارروائی کرنا یا کچھ بات کرنا وہ مناسب نہیں۔ لیکن شبیر صاحب، اس پہ ایک پوائنٹ جو لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، جس ٹائم جنرل پبلک سے میں نے بات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باقی فیملی فریلی کام کرے گی، یہ لوگوں کی ایک پرسیپشن ہے، تو وہ انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح سے اس کیس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس پوائنٹ کو کیسے دیکھا جائے؟ جی بالکل، یہ بات بھی ہے، لیکن ایک چیز اور ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو قبل از وقت جج نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ یہ بات درست ہے کہ انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کا کسی کا بھائی ہے، کسی کا جو بھی رشتہ ہو وحید سے یا رضا سے، ان کو خود بھی چاہیے کہ ان کا ہر طرح سے سوشلی ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، بالکل، کیونکہ انہوں نے انتہائی دردناک قسم کا اور ایک ایسا وقوع کیا ہے کہ جس کی جناب جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنی کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو، وہ ان کے لیے کم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شبیر صاحب، آگے چلتے ہیں جی۔ ابھی اس میں کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر وردہ کا جو مرڈر کیس ہے، ایک اور بندہ پکڑا گیا ہے، شمریز کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے، وہاں سے کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ اب تک ان ڈیولپمنٹس کا اس کیس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کیا مطلب انویسٹیگیشن کے پروسیس میں یہ کیا رول پلے کریں گی یہ چیزیں؟ جی، اس طرح سے ہے کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ عادل نام کا ایک اور ملزم جو پولیس نے گرفتار کیا تھا، اور اس سے جو معلومات ملی ہیں اس کی نشاندہی پر شمریز کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور خفیہ مقامات سے، اس کے گھر کے خفیہ مقامات سے انتہائی خطرناک قسم کا اسلحہ جو ہے وہ پولیس نے وہاں سے برآمد کیا ہے، پولیس نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اور خاص طور پر اس میں جناب والا گولہ بارود ہے، RPG-7، اور اسی طرح سے ہینڈ گرنیڈز
اور مختلف آتشی اسلحہ جو ہے مختلف اتنا خطرناک اسلحہ. اچھا یہ خبر جب سے آئی ہے تو اس کے بعد سے ایک عام سا جو تاثر جو پہلے بھی تھا، یعنی جس دن ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب نے شمریز کے مارے جانے پہ، پولیس مقابلے میں مارے جانے پر جو پریس کانفرنس میں جو بات کی تھی مرکزی ملزم والی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات بہت بحث مباحثہ رہا اس میں کہ مرکزی ملزم کون ہے. اس کے بعد ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ کیونکہ اس سارے کیس کی پلاننگ کرنے والے وحید اور رضا ہیں، اس میں ندیم کو انوالو کرنے والے، اس میں شمریز کو انوالو کرنے والے، اس میں پرویز کو انوالو کرنے والے، اور جیسے ابھی عادل ہے، ان سب کو انوالو کرنے والی رضا اور وحید ہیں. ٹھیک ہے، یہ باقی جو لوگ ہیں ان کا ڈاکٹر وردہ سے کسی قسم کا کوئی پہلے لینا دینا نہیں تھا. اس لیے گو کہ اس سارے معاملے میں وہ لوگ شامل رہے، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار اپنی اپنی حیثیت سے اس میں ادا کیا، لیکن جو مرکزی ملزم ہیں وہ ہر صورت میں وحید اور رضا ہیں. کیونکہ وہ بات ہم نے کہ تنازع جو تھا بنیادی طور پر جو تنازع تھا، جس تنازع کی وجہ سے ڈاکٹر وردہ کو شہید کیا گیا، وہ تنازع رضا اور وحید کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرے لوگ جو ہیں وہ ٹولز کے طور پر اس میں استعمال ہوئے. اچھا یہاں پر اب جب یہ چیزیں جو برآمد ہوئیں شمریز کے گھر سے، تو ایک یہ سوچ آ رہی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تسلسل کے ساتھ سارے کیس کا رخ جو ہے شمریز کی طرف موڑا جا رہا ہے اور باقی لوگوں کو شاید اس کا کچھ ایڈوانٹیج ہوگا. اچھا لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ پولیس خود اس معاملے کو اس طرح سے اگر کرے گی تو وہ بہت بڑی غلطی کرے گی. کیونکہ ایک عام چھوٹے سے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مرکزی ملزم ہر صورت میں رضا اور وحید تھے. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا میل ملاپ ہے اور جو پلاننگز ہیں، جیسی ساری چیزیں آئیں، تو اس لیے یہ ساری کڑیاں جا کے وحید اور رضا سے ملیں گے. اب عادل نے جہاں ایک طرف چھاپا جو اس کے کہنے پہ پڑا اور اتنا خطرناک قسم کا اسلحہ جو برآمد ہوا، اس میں ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ اس قدر خطرناک قسم کے RPG گولے اور ہینڈ گرنیڈز اگر شمریز کے گھر سے مل رہی ہیں تو ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں میڈیا پر آتا ہے کہ جی، جو ہم اکثر سنتے ہیں دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جی پولیس نے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کیا اور پورے علاقے کی، پورے گاؤں کی ناکہ بندی کی، اور برآمد کیا ہو رہا ہوتا ہے جی کچھ پرانی قسم کی رائفلیں اور اس طرح سے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے گولہ بارود تو اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ ہوں گے. دیکھیں جو ملزمان اتنے نڈر اور بے خوف ہیں کہ ڈاکٹر وردہ کو قتل کے بعد ان کی ناش جو ہے وہ میرپور تھانے کے حدود سے وہ بکوٹ تھانے کے حدود میں لے جا کے تدفین کرتے ہیں، یعنی ان کو بالکل کوئی پولیس کا اور پکڑے جانے کا ڈر خوف نہیں. ورنہ تو عام آدمی تو ناش دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. وہ اتنے نڈر اور اتنے یعنی ہر چیز سے یوزڈ ٹو ہیں، عادی ہیں. ظاہر ہے جو لوگ یہ اسلحہ اور یہ منشیات اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، تو ان کے لیے ان کو سارے راستے پتہ ہیں. تو یہ پولیس کی بہت بڑی نیگلیجنسی، بہت بڑی کمزوری، ایک پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اس طرح کے اسلحے کا ایک آبادی والے علاقوں سے، ایک جہاں لوگ رہ رہے ہوں وہاں اس علاقے سے اتنے اسلحے کا برآمد ہونا، بم گولہ بارود کا برآمد ہونا جو ہے، یہ پولیس کی کارکردگی پر، ابتداد پولیس کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے شبیر صاحب، آپ نے یہ پرابلمز تو ہائی لائٹ کر دیے، جو لوپ ہولز تھے وہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دیے، جو چیزیں مطلب فرجائل ہیں وہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دی. تو یہ چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں، یا ان میں ایفیشنسی کیسے لائی جا سکتی ہے چیزوں میں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی جو اپنا کام کر رہے ہیں، جس طرح تھانوں میں پولیس والے ہیں، جو پولیس اہلکاران یا افسران ہیں اور تفتیش میں ہیں، ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کا بندوبست کیا جائے ایک چیز، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی جو نگرانی ہے، ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو پراپر کیا جائے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بھی ایک عام آدمی جا کے DPO آفس میں کمپلین سیل میں کوئی شکایت کرتا ہے کسی پولیس والے کے حوالے سے، تو اس کو سرکل آفیسر کو انکوائری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ بغیر کسی انکوائری کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے، اس پر مٹی ڈالی جائے، اور بس وہ اس بندے کے خلاف لکھ کر کے یہ جھوٹی درخواست ہے جی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اب ساری درخواستیں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، کچھ صحیح درخواست
درخواستیں بھی ہوں گی جہاں واقعی پولیس والے صحیح کام نہیں کر رہے. اگر کم از کم اتنا ہی کر دیا جائے, جیسے کچھ عرصے پہلے آئی جی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی تمام تھانوں کی نگرانی جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے ڈی پی او آفس سے کی جائے گی. شروع میں اس طرح سے ہوا بھی, اور سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ نصف کیے گئے, تمام تھانوں میں نصب کیے گئے, لیکن کیا ابھی وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں نا, جب آئی جی آفس سے یہ آرڈر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے جس کی وہ مانیٹرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تھانوں کی پراپر مانیٹرنگ کی جائے, جو تھانوں کے اہلکار ہیں ان کے خلاف جو درخواستیں دی جاتی ہیں ان کو پراپر طور پر ان کی انکوائری کی جائے, اور جہاں درخواستیں جھوٹی ہوں, عام کسی آدمی نے پولیس کے خلاف, تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے, اور جہاں درخواستیں ٹھیک ہوں ان کی غیر جانبدار انکوائری کر کے اگر اپنے پولیس رولز اور قانون کے مطابق ہی جزا و سزا کا ایک قائم کیا جائے, نظام قائم کیا جائے, تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر پولیس کو بھی ہوگا, جو بھی پولیس کے لوگ تھانوں میں ہیں, کہ اگر ہماری کارکردگی صحیح نہ ہوئی یا ہمارے خلاف کوئی درخواست گئی اور انکوائری میں کل ہمارے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے گی تو ہمیں اپنی سزا بھگتنی پڑے گی, اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. اس طرح سے ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے, ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم سرچ اینڈ اسٹرائک کرتے رہیں گے اور جناب اس طرح کے گولہ بارود پھر بھی جو ہے آبادی والے علاقوں سے برآمد ہوں گے, جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے. بالکل. شبیر صاحب, ایک پوائنٹ ابھی میرے مائنڈ میں آ گیا, مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح سے آپ بڑا یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ بڑی باریک بینی سے بات کرتے ہیں, چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو یہ جو پولیس ہوتی ہے اس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ پولیس کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ضلع میں, کسی بھی صوبے میں کیوں بنائی جاتی ہے؟ دیکھیں پولیسنگ جو ہے نا بیسیکلی سروس ہے یا کنٹرول ہے؟ دیکھیں پولیسنگ جو ہے وہ کنٹرول ہے, ٹھیک ہے جی. جرائم جو ہیں ان کی روک تھام کرنا, انسانی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنا. انسانی جان مال اور عزت کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ پراپر طور پر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے, ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنی جیسے ایک چوکیدار ہے نا جی, اس کو آپ کسی مارکیٹ میں کسی علاقے میں چوکیداری کے لیے رکھتے ہیں, تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پراپر پوری رات جاگ کر چوکیداری کرے. کسی چور کو, کسی کو وہاں آنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. ہر غلط آدمی کو جس نے چوری کا ارادہ کیا اسے پتا ہے کہ یہ تو جاگتا رہتا ہے بھائی, تو میں اس علاقے میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر کوئی چوکیدار ایسا ہو کہ تھوڑی دیر اس نے سیٹی بجائی اور اس کے بعد جا کے سو گیا, تو تمام جو غلط لوگ ہیں, جو چور ہیں یا جو ڈاکو ہیں, انہیں پتا ہوگا کہ یہ چوکیدار تو رات 1 بجے کے بعد سو جاتا ہے, تو آرام سے جا کے وہ نڈر ہو جاتے ہیں نا, وہ پھر بے خوف وہاں چلے جاتے ہیں. مطلب کہ یہ بیسیکلی جو میں آپ کا اگر اس بات کا سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ پریونشن آف دا کرائم, اور جو تھانوں میں ہے یہ ہے ہی پریونٹو پولیس. پولیس کے 2 پورشن ہے, ایک پریونشن ہے اور انویسٹیگیشن. جی, انویسٹیگیشن پراپر ہو جرائم کی, ٹھیک ہے, اور جرائم کی روک تھام اگر تھانوں میں جو اپنی ڈیوٹیاں صحیح ہوں اور پراپر ہو, صحیح طریقے سے چیکنگ ہو, صحیح طریقے سے یہ جیسے ہم سرچ اینڈ اسٹرائک ہے, تو امن و امان قائم ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے اسلحے کیسے کوئی لا سکتا ہے جی شہری علاقوں میں؟ بالکل صحیح بات ہے. جی شبیر صاحب, یہ جو آج جس ملزم کو پیش کیا گیا, جس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی اس نے دی ہے, تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی بالکل, آج کی تازی خبر جو آج کے دن کی ہے کہ ملزم عادل جو گرفتار تھا اس نے اپنا جرم تسلیم کیا ہے جی, اور اس نے یہ بات مانی ہے کہ میں اس میں شامل تھا, اور بلکہ جس دن اس نے کہا ہے کہ جس دن ڈاکٹر وردہ کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, اسی دن شمریز نے کہا کہ گڑھا کھودیں اور اس کو ہم نے دفنانا ہے, اور میں نے ایک فیصل نامی کسی بندے کے ساتھ مل کر ہم نے گڑھا کھودا اور ڈاکٹر وردہ کو جو میت تھی اس کو اس میں ہم نے تدفین کی. یہ اس نے آج کے اپنے بیان میں تسلیم کیا ہے, اور اس کو پھر اس کے بعد عدالت نے جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی شبیر صاحب. آپ کا بھی شکریہ جی. ڈاکٹر وردہ مرڈر کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس اب تک ہوئی ہیں وہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے لا چکے ہیں, ڈسکس کر چکے ہیں, تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے ہمارے ملک کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. مزید بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے.